بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين. اخرجہ مسلم. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، انس و جن کو پیدا کیا، یوں ہی عبث میں نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو اللہ رب العالمین کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا کے آنے کے بعد ہم پر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، صرف یہی چیز واجب ہم پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق و واجبات ادا کیے ہیں۔ دنیا میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جب بھی مانگنا ہو، جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی اللہ رب العالمین سے امید رکھنی ہو، اللہ ہی سے امید رکھی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسری قسم جو حقوق کی ہیں،
وہ ہیں حقوق العباد، بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ جس طرح اللہ کے حقوق کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے حقوق، اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق، کافروں کے حقوق، حقوق کی کئی قسمیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جس بھی حقوق کا تعلق چاہے جس بھی قسم سے ہو، اس کے اندر تین چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ جو بھی حقوق ہیں ان حقوق کے اندر ان حقوق کا تعلق ان تین چیزوں سے ضرور ہوگا۔ یا تو اس کا تعلق نفس سے ہوگا، انسانی جنس سے ہوگا، انسانی جان سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان، اس سے قطع نظر کہ وہ آدمی کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس سے قطع نظر انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو باعزت اور مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، اور اسے خشکی اور تری کی سواریاں عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اس سے قطع نظر کہ وہ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، مالدار ہے، امیر ہے، غریب ہے، یا مسلمان ہے، کافر ہے، صحیح عقیدے والا ہے، غلط عقیدے والا ہے، اس سے قطع نظر اگر وہ انسان ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے باعزت اور مکرم بنایا ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے، اور انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کے نفس کو، اس کے جان کو نقصان پہنچانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری صورت جو حقوق کی ہے وہ انسان کے عزت سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو عصمت و عفت دی ہے، اس کی عزت دی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کوئی کسی انسان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھاڑے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلخوری کرے، اس کی برائی بیان کرے، یا اس پر کسی طرح کا تہمت لگائے۔ تیسری جو صورت ہے وہ ہے مال۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو چاہے تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ مال ضرور دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص کا جو بھی مالی حق ہے ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، کسی کے مال کو، کسی کے جائیداد کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور کسی کے مال کو ناحق نہ لیا جائے۔ اور حقوق کے جو یہ تینوں قسمیں ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جمع کر دیا۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا نفس دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب حرام ہے؟ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے لے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے نفس کو، کسی کے جان کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے شخص کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون ای یوم ھذا، کہ اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوم حرام، یہ ایک حرام دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا، آپ نے کہا یہ حرام مہینہ ہے۔ اللہ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرام شہر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ،
کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اے لوگو تم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے، ناجائز طریقے سے لینا جائز نہیں ہے، جیسے کہ یہ حرام مہینہ چل رہا ہے، جیسے کہ یہ حرام دن ہے، اور جیسے کہ یہ حرام شہر مکہ شہر ہے جس کے اندر ظلم و زیادتی یا کسی طرح سے طغیان جائز نہیں، اسی طرح سے تم لوگوں کا مال، تمہارا نفس اور تمہاری عزت ایک دوسروں پر حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر جو مالی حقوق عائد کیے ہیں اس کے اندر بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لوگ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، خاص طور سے مالی حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، اور ان مالی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اللہ رب العالمین نے اسے ظلم قرار دیا ہے، اور ظلم کا شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا بھیانک انجام ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لمبی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے اسلوب میں، بڑے پیارے انداز میں تقریباً 7-8 چیزوں کا تذکرہ کیا، انہی میں اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ظلم کو تم لوگوں پر بھی حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم کا انجام قیامت کے دن تاریکی ہے، ظلم یہ قیامت کے دن تاریکی لے کر آئے گا، جہنم کا عذاب لے کر آئے گا، لہذا تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں عام طور پر جو ظلم ہوتا ہے، عام طور پر جو ناانصافی ہوتی ہے، اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ مال سے ہوتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مال سے ہوتا ہے، کیونکہ مال سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال و دولت سے، مجھے زمین و جائیداد سے، مجھے روپے پیسے سے محبت نہیں، کیونکہ اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، مال سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے، انسان کے فطرت میں داخل ہے۔ مال کی خواہش رکھنا، مال جمع کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات کب ہے؟ کہ انسان اس مال کے جمع کرنے میں، مال اور جائیداد کو جمع کرنے میں یہ بھول جاتا ہے کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے، کیا وہ کسی کا حق تو نہیں مار رہا، کسی کے زمین و جائیداد پر قبضہ تو نہیں کر رہا، کسی کو وراثت سے محروم تو نہیں کر رہا، کسی آدمی کے زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ تو نہیں کر رہا ہے، کسی کا قرض لے کے بیٹھ تو نہیں گیا، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی بھی آدمی کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا، کسی کے مالی حقوق کو غصب کر لینا، اس کا بڑا بھیانک انجام ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو اس کے سامنے پیش کروں۔ حدیث کے راوی ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کا پس منظر میں بیان کر دوں کہ مروان بن حکم، خلافت بنی امیہ کا زمانہ ہے، اس کے دربار میں مروان بن حکم کے زمانے میں مروان بن حکم کے دور میں عروہ بنت اویس نامی ایک عورت آتی ہے اور یہ مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ آپ یہ بھی جان لو کہ یہ سعید بن زید ہیں کون، کس پر وہ یہ مقدمہ دائر کر رہی ہے، کس پر وہ الزام لگا رہی ہے، اس شخصیت کو پہلے آپ جان لو۔ سعید بن زید میرے بھائیوں، آپ نے بچپن میں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس اسلام کو پھیلانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ اسلام مٹ جائے گا، لہٰذا اسی ارادے سے وہ ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں کسی مسلمان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے تیور کو وہ بھاپ لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب عمر اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، ان کا رخ موڑنے کے لیے وہ صحابی کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے چلے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ان کے بہنوئی تھے جو کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، یعنی یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ شروع میں چند لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، انہی میں سے ایک سعید بن زید بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ اور سبب بنے، گرچہ اس روایت کے اندر تھوڑا سا اشکال ہے، لیکن چونکہ حدیث میں یہ روایت مشہور ہے اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لیا، نام لے کر کے کہا کہ یہ جنت میں ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ انہی 10 لوگوں میں ایک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایسے جلیل القدر صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، ان پر ایک عورت الزام لگاتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیاوی عدالت نہیں ہے، اسلام کی عدالت ہے۔ اسلام کی عدالت کی خصوصیت یہ ہے کہ مقدمہ چاہے جس کے بھی خلاف ہو، عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا، اس کے الزام کو اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ لہٰذا سعید بن زید کو بلایا جاتا ہے، مروان بن حکم ان سے کہتے ہیں اے صحابی رسول، اس عورت کا تم پر یہ الزام ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اے مروان بن حکم، میں اس عورت کی زمین کو کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ اس کے تعلق سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے کان سے ایک حدیث سن رکھی ہے۔ مروان بن حکم نے کہا ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جس نے کسی آدمی کی ایک بالشت زمین ناحق لی، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 1 گنٹھا 2 گنٹھا نہیں، ایک بالشت زمین جس نے کسی کی ناحق لی، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 ارضین، تو جتنی زمین اس نے لی ہے اتنی زمین کا 7 زمین نیچے تک توق بنایا جائے گا اور اس آدمی کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ وہ آدمی اس زمین کا توق پہن کر، ہار پہن کر گھومے گا، اس پاس ساری مخلوقات کے سامنے رسوا و ذلیل و خوار ہوگا۔ ایک بالشت زمین۔ آج ماجرا کیا ہے؟ آج صورتحال کیا ہے کہ آدمی نے زمین لیا گھر بنانے کے لیے، جس کے بغل میں اگر زمین خالی ہے وہ آدمی تھوڑا سا ہوشیار نہیں رہا، ہماری دیوار اس آدمی کے زمین میں اٹھتی ہے، تھوڑا سا 1 فٹ 2 فٹ دبا دیا، تھوڑا سا ہمارا گھر کشادہ ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی بہنوں کے، اپنی پھوپھیوں کے حصے کو دبا کے بیٹھے ہیں، بیگھے کا بیگھا، ایکڑ کا ایکڑ، گنٹھے کا گنٹھا دبا کر کے بیٹھے ہیں۔ آخر قیامت کے دن کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ مختلف حیل و بہانوں سے آج ہم نے زمینوں پر ناحق قبضہ کر رکھا ہے۔ میری بہن نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، والد کی وفات ہوئی، بہنوں کو جمع کیا، بہن حصہ لوگی کہ معاف کرو گی؟ میرے بھائیوں یہ کون سا سوال ہے؟ یہ تک نہیں ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے وہ بہن ہے آپ کی، آپ اس سے پوچھو گے، اگر وہ ہاں کہہ دی، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا کہ مجھے اپنے باپ کی زمین میں حصہ چاہیے
کل سے میرے لیے مائکے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر مجبوراً وہ عورت کہہ دیتی ہے، وہ عورت کہہ دیتی ہے، وہ بہن کہہ دیتی ہے، نہیں میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے، آپ لوگ لے لو۔ میرے بھائیو، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جیسے والد کی وفات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ زمین بانٹ کر، پیسہ ہے تو اس پیسے کو اس کے ہاتھ میں رکھ دو، آپ بانٹ کر تو دیکھو، اس کے نام سے رجسٹری کر کے دیکھو کون کس کی بہن اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے معاف کر دے گی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج عورتوں کے ہاتھ میں زمین و جائیداد کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر والد کے پاس اس کے زمینیں تھیں، کچھ روپے پیسے جہیز کے نام پر دے کر کے اس نے شادی کر دیا، گھر گئیں، وہاں شوہر سے نہیں بن رہی ہے، شوہر بیوڑا نکل گیا، شوہر ناکارہ نکل گیا، مجبوراً وہ عورتیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کر کے اس جہنم میں پستی رہتی ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں زمین ہوتی، جائیداد ہوتی، کچھ گھر ہوتا، کچھ کھیت ہوتا، کچھ زراعت کی زمینیں ہوتی، وہ آدمی وہاں سے خلا لے کر آ کر باعزت زندگی گزارتی، لیکن اس جہنم میں جی رہی ہے کس لیے؟ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ دیکھ کر کے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، بھائیوں کے یہاں جاؤں گی تو میرے بھائی مجھے میرا خیال نہیں رکھیں گے، جبکہ وہ بھائی اس کا حصہ لے کر کے عیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ترک کیا دیا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز دے کر کے شادی کیا، بہت خرچہ لگتا ہے شادی میں، اس لیے ان کو حصہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پراپرٹی دی، جائیداد دیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ آپ جس کو چاہو دو، جس کو چاہو نہ دو۔ اپنی زندگی میں آپ اپنے مال میں جس طرح چاہو تصرف کرو، مرنے کے بعد شریعت نے جو ضابطہ بنایا اس ضابطے کے مطابق زمین اور جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ کسی بھی باپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہی نہیں کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو یا کسی وارث کو اس کے حق وراثت سے محروم کر دے، چاہے وہ بیٹا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، روزانہ اپنے والدین کو ستاتا ہو، مارتا ہو، پھر بھی اس باپ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو عاق کر دے۔ عاق کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ وہ اگر والدین کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اپنے گناہ کا وہ سزا پائے گا۔ آپ کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس کو وراثت کے حق سے محروم کر دیں۔ میرے بھائیوں، آج کیا ترک دیتے ہیں کہ اور لڑکیوں کی شادی میں جہیز دینا پڑتا ہے، بہت خرچ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت، شادی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں اسی طرح بچیوں کی بھی کرتے ہیں۔ شادی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے ایسا ماحول بنا دیا، شریعت نے تو ایسا ماحول نہیں بنایا۔ آپ شریعت کے مطابق نکاح کرو، 5,000 میں آپ کی بچی کی شادی ہو جائے گی۔ 2-4 لوگ آئیں، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھائیں، نکاح پڑھائیں، اس بچی کا جو کپڑا ہے اس کپڑے میں اسے لے کر چلے جائیں۔ 5,000 کے اندر اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کرو، 5,000 میں آپ کی بچیوں کی شادی آج کے مہنگائی کے دور میں ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ جو مختلف طرح کے رسومات اور مختلف طرح کے بڑے ہنگامے کر رکھے ہیں، یہ ہم نے یہ مصیبت پالی ہے۔ اب جو چیز ہم نے پالا ہے اس کے بعوض میں ان بچیوں کو اس کے وراثت سے آپ کیوں محروم کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات دوسری طرف نکل گئی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس حدیث کو مروان بن حکم نے سنا تو اس نے کہا کہ اس حدیث کو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تم اس عورت کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہ جھوٹی ہے۔ لہذا سعید بن زید کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ سعید بن زید نے اس کے بعد کہا، اس عورت کو بد دعا دیا، اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا وفی روایت فی ارضہا، کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اسے تو اندھا کر دے اور اس کی قبر کو اس کے اسی زمین میں بنا دے جس کا اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ ایک روایت میں زمین ہے، ایک روایت میں گھر کا تذکرہ ہے۔ تو سعید بن زید نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر کو اسی سرزمین میں بنا دے جس کا اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔
لہذا راوی کا بیان ہے کہ وہ عورت لمبی عمر پائی، اندھی ہو گئی، گلیوں میں چلتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ اسے اپنی زمین میں چل رہی تھی، اس میں ایک گڈھا تھا، اس میں گری اور مر گئی، لوگوں نے اس عورت کو اسی گڈھے میں دفن کر دیا۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں تو آپ کو دو باتیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ کسی کے حق کو مارنا، کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کرنا کتنا بھیانک انجام ہے کہ جتنی زمین اس نے قبضہ کی ہے اتنی زمین 7 زمین نیچے تک کا طوق بنائے گا اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے گلے میں لٹکائے گا۔ وہ آدمی اس زمین کے طوق کو پہن کر ساری کائنات کے سامنے پھرے گا اور رسوا و ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری، نیک آدمی کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ دعا بھی ان کی قبول ہوتی ہے، بددعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر جب بنا کر کے بھیجا تو آپ نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ اے معاذ، تم حاکم بن کر جا رہے ہو، حکمراں بن کر جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، لوگوں کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس کی بددعا ڈائریکٹ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے اور ظالم کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تم مظلوم کی بددعا سے بچنا میرے بھائیو۔ اور ایسا ہو کیوں نہ، ایک آدمی بڑے محنت و مشقت کے بعد خون پسینہ بہا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال کر پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھا کر کے کوئی زمین لیتا ہے، کوئی جائیداد لیتا ہے، کوئی گھر، کوئی دکان مکان لیتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اپنی حیثیت کا استعمال کر کے، اپنے پیسے کا استعمال کر کے اس آدمی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، گرچہ وہ آدمی بددعا نہ کرے لیکن اس آدمی کے دل سے جو ہوک نکلے گی، جو آہ نکلے گی، وہ ظالم کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہوگی۔ لہذا مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ آئیے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پیش کروں، 2 حدیثیں پیش کروں، مقارنہ آپ کیجئے کہ اگر حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العالمین غفار ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ بڑے بڑے گناہ، یہاں تک کہ انسان کے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، اس آدمی نے اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین یوں ہی بغیر کسی وجہ کے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے، جب تک جن پر آدمی نے ظلم کیا ہے یا جن کے حصے کو کھایا ہے یا جن کے زمین و جائیداد کو ہڑپا ہے، وہ آدمی معاف نہ کر دے یا جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہ کر دے، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث کی کتابوں میں حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ توحید کی فضیلت میں اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوقات کے سامنے میدان محشر میں بلایا جائے گا۔ وہ آدمی آئے گا فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا فِي كُلِّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، اس آدمی کے 99 بڑے بڑے رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر میں تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی گناہ ہی گناہ، برائیاں ہی برائیاں، پاپ ہی پاپ بھرے ہوں گے۔ پورے رجسٹر کے اندر 99 بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، گناہوں سے پر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو مخاطب کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ سارے گناہ تو نے کیا ہے؟ وہ آدمی میرے بھائیوں ٹھیٹ نہیں ہوگا، کہے گا، اقرار کرے گا، ہاں میرے رب میں نے کیا ہے۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ تو نے نہیں کیا، انہوں نے ویسے یوں ہی لکھ دیا؟ انہوں سے کہے گا کہ نہیں اے میرے رب، تیرے فرشتوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، جو جو گناہ میں نے کیے ہیں انہی گناہ کو لکھا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی ثواب ہے؟ تو نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام کیا تھا؟ وہ آدمی غور کرے گا، تھوڑی دیر رکے گا، پھر کہے گا لا یا رب،
نہیں میرے رب، میں نے کوئی نیکی کوئی ثواب کا کام اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، بلکہ تمہارے لیے میرے پاس نیکیاں ہیں، وَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پر انصاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے میرے بندے، نہیں تیری نیکیاں میرے پاس ہیں، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو، چھوٹے سے بطاقہ کو نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ وہ آدمی گرچہ پاپی تھا، گنہگار تھا، ساری زندگی اس کی گناہوں میں ڈوبی تھی، لیکن وہ آدمی موحد تھا، توحید کا پابند تھا، گرچہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بار بھی اپنے سر کو نہیں جھکایا، ایک سجدہ بھی اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے بھی در پر اس نے اپنے پیشانی کو نہیں ٹیکا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر ولی بزرگ سے، کسی آستانے سے اس نے امید نہیں لگائی تھی، کسی سے آرزو نہیں رکھی تھی کہ وہ میرا بیڑا پار لگا دے گا، گرچہ وہ گنہگار تھا۔ پھر کناوی کا بیان ہے کہ اس کے 99 رجسٹروں کو، گناہوں کے رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا کہ جیسے اس کو رکھا جائے گا ترازو کا پلڑا اتنا تیزی سے نیچے آئے گا کہ وہ 99 رجسٹر بکھر جائیں گے اور گر جائیں گے۔ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ وہ رجسٹر بکھر جائیں گے، اس کے وزن کے آگے گر جائیں گے، اور وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ ایک انسان اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں کیا، لیکن اللہ نے توحید کی بدولت، ایک نیکی کی بدولت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آئیے دوسری حدیث۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، میں تو بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، میں بہت پارسا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کوئی آدمی نمازی ہے، دین اسلام کی شریعت کا پابند ہے، روزے دار ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ و صدقات دیتا ہے، مسکینوں کی فقیروں کی مدد کرتا ہے، اس آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے میری نماز کی وجہ سے، میرے روزے کی وجہ سے، میرے حج، میرے صدقہ و خیرات کی وجہ سے جنت میں مل جائے گی۔ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسا ہی ایک مقدمہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ایک آدمی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں 100% تھا، پورا مکمل طور پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہوگا، لیکن دوسری جانب سینکڑوں لوگ ہوں گے جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے، ان میں اس کا بھائی بھی ہوگا، اس کی بہن بھی ہوں گے، اس کے محلے والے بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی اس حدیث مبارکہ کے اندر کی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس؟ یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث مفلس کے نام سے مشہور ہے۔ اتدرون من المفلس؟ کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، قلاش کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم سے بھی اگر پوچھا جائے کہ بھائی غریب کون ہے، آپ کیا کہو گے؟ جس کے پاس پیسے نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو، وہی غریب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول، فقیر ہم میں وہ ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا سب سے فقیر آدمی، سب سے قلاش آدمی، سب سے زیادہ غریب آدمی وہ آدمی ہوگا من یأتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ،
جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے زکوٰۃ صدقات و خیرات کے ساتھ آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لیکن کچھ کرتوت ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ اس امت کا سب سے فقیر آدمی قرار پائے گا قیامت کے دن۔ وہ کرتوت کیا تھے؟ کسی کو مار دیا، کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے لے لیا، کسی کے خون کو بہایا، کسی کے زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ قیامت کے دن اسے بیٹھایا جائے گا۔ وہ لوگ جن پر وہ ظلم کیا تھا وہ باری باری آئیں گے اور اس کے ثواب کا ایک ایک حصہ لے کر جائیں گے۔ جتنا جس پر ظلم کیا تھا اس کے بقدر اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو ان کو دے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کے سارے ثواب ختم ہو جائیں گے، لیکن جن پر اس نے ظلم کیا تھا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ ان کے گناہ کو لے کر کے اس پر ڈال دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا پتا چلا؟ اس آدمی کی نمازیں اسے جہنم سے نہیں بچا سکیں، اس کا حج، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات اسے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے، اس لیے کہ وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی کی ایک مثال میں دوں کہ ایک آدمی کسی شخص کو کوئی کام ٹھیکے پہ دیا، مزدوری پر رکھا، آدمی نے کام ہو رہا ہے، صاحب آ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کام بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن جب کام پورا ہوا، پیمنٹ کی باری آئی، اب صاحب کو اپنے کام میں ہزاروں نقص نظر آنے لگے۔ یہ تم نے خراب کر دیا، یہ تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ آدمی کا کچھ پیمنٹ روک لیتے ہیں۔ وہ آدمی بیچارہ مزدور آدمی، معمولی ٹھیکیدار آدمی کتنا دوڑے گا؟ دو چار بار دوڑا، دو چار بار اس نے دوڑا، آپ سے گہار لگایا، آپ سے کہا میرے پیسے کو دے دو، آپ نے نہیں دیا، اپنی حیثیت کا، اپنے پاور کا استعمال کر کے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، نہ تو وہ آدمی بھوکا مرا اور نہ ہی 2 4 10 20 ہزار لاکھ آپ نے جو اس کا نہیں دیا پیسہ، اس سے نہ ہی آپ راجہ ہو گئے۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں سناؤں، ایسے آدمی کا مدعی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہوگا، ایسے آدمی کا مدعی جج بھی اللہ ہوگا اور دعویٰ کرنے والا بھی اللہ ہوگا، ایسے مزدور اور ایسے ٹھیکیدار کا جس سے آپ نے کام تو کرا لیا، آپ کا اس نے پورا کام کیا لیکن آپ نے اس کو پیمنٹ نہیں دیا، اس کے پیسے کو روک لیا۔ ایسے آدمی کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود مدعی ہوگا اور خود فیصلہ بھی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی رہوں گا، یعنی میں دعویٰ پیش کروں گا۔ اللہ کس سے دعویٰ کرے گا؟ اپنے آپ سے کرے گا۔ اس آدمی کی طرف سے اللہ رب العالمین مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ 3 کون ہوں گے؟ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ أَجْرَهُ، ایک ایسا آدمی جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا، کام تو پورا لیا، مکمل کام کرایا، اس آدمی نے کام بھی پورا کیا، لیکن جب پیمنٹ کی باری آئی، پیسہ دینے کی باری آئی، اس نے اس میں کٹوتی کر دی، اس کے پیسے کو نہیں دیا۔ ایسے مزدور کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین مدعی ہوگا اور آپ کے خلاف خود فیصلہ بھی کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، قیامت کے دن آپ دنیا میں آپ صاحب حیثیت ہیں، کسی پر آپ نے ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، معاملہ کورٹ میں گیا، آپ کا سیاسی لوگوں سے پہچان ہے، فون چلے گیا وہاں پر کہ بھائی فلاں آدمی اپنا آدمی ہے، ذرا دیکھ لینا، اس کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، یا ٹیبل کے نیچے سے اوپر سے آپ نے موٹا لفافہ پکڑا دیا، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں، نہ تو سورس چلے گا، نہ کوئی فون کال جائے گا، نہ کوئی سیاسی شخصیت ہوگی، اور نہ ہی وہاں لفافہ چلے گا۔ وہاں صرف اور صرف گناہوں نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔
آپ کے پاس دینے کے لیے نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جس پر بھی آپ نے ظلم کیا، جس پر بھی آپ نے زیادتی کی، اس کو آپ کو اپنے اپنے ثواب سے کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے، جب آپ کی مجلسیں ہوتی ہیں، فلاں عورت کی برائی، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یہ سب حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی برائی آپ کر رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں کسی عورت کی، اس کی غیر موجودگی میں آپ اگر غیبت کر رہی ہیں، یاد رکھیں اس کے کھاتے میں آپ اپنا ثواب دے رہی ہیں، اپنے روزوں کا ثواب، اپنے نمازوں کا ثواب، اپنے صدقات و خیرات کا ثواب آپ اس کے کھاتے میں جمع کر رہی ہیں۔ لہٰذا اپنی مجلسوں میں کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغل خوری کرنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، کسی پر الزام لگانے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اگر کسی کے حقوق کو غصب کیا ہے تو ان حقوق کی ادائیگی جلد از جلد کر دیں۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر۔ یا اللہ، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، یا ارحم الراحمین، گرچہ وہ گنہگار تھے لیکن تو غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو عذاب سے نجات دے۔ یا رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔